کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے روشنی ڈالی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بعد. میں تو ایک دیہاتی سا آدمی ہوں. مجھے بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ میں کوئی بناوٹ اور تکلف اور تصنع سے کام نہیں لیتا. جتنا علم آپ حاصل کر چکے ہیں خصوصاً قرآن اور احادیث کا، میں رشک کرتا ہوں ان طالب علموں پہ کہ یہ لوگ یہاں آ کے انہوں نے قرآنی تعلیمات اور اس زبان کو، ان کی باریکیاں دیکھیں، اور آپ یہ جو بات کرتے ہیں اس کی کئی پرتیں ہوتی ہیں. میں تو کہیں خود میں ڈوب جاتا ہوں جب حافظ صاحب کوئی کسی حدیث کے ورق کو کھولتے ہیں یا اس کی معنی بیان کرتے ہیں تو میں کہیں دور نکل جاتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں کہ یہ باتیں کہاں یعنی میں نے کہاں سے سنی. اور میرے پاس کوئی علم کوئی اس طرح کتابی نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی بناوٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ ایک پروفیسر ہے، ظاہر ہے PhD ہے. یہ ڈگریاں، یہ سب اسناد، یہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب کسی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ایک ان پڑھ اور بالکل سادہ سے آدمی سے آپ ایسی کوئی بات سنتے ہیں اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کس طرح کی بات. یعنی غالب جیسے شاعر کے بارے میں، یعنی ان کے اشعار میں نے ایسے بزرگوں سے بھی سنے کہ جن کا میرے خیال سکول سے کبھی تعلق نہیں رہا، اور وہ ایسی فارسی کی تراکیب کو جب بیان کرتے ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ غالب ایک ایسا شاعر ہے کہ جو اردو شاعری پر غالب ہے باقاعدہ اس کے نام کے حوالے سے، اور اس کی تشریح ہر پروفیسر مختلف کرتا ہے. ایک ہی شعر کی اگر 10 آدمی تشریح کرتے ہیں تو اس کی لیکن بزرگوں سے بعض ایسے اشعار ان کے کہ وہ ایسی بات بیان کرتے ہیں کہ جو ہماری وہاں تک پہنچتی ہے. تو بات وہی ہے کہ علماء کرام کے سامنے ایک اردو کے پروفیسر کی یا ایک صحافی کی یا ایک جرنلسٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو میں بڑا کمتر محسوس کرتا ہوں. قبلہ بخاری صاحب کی موجودگی ہے یہاں، اور میں بہت ہی ان کی شخصیت سے متاثر ہوں. بلکہ سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں 2-4 اصحاب تو ایسے ہیں کہ میں ان کی بڑا عقیدت مند ہوں. بہرحال میں صرف حافظ صاحب نے جو بات کی ہے تو یہ جب بات کر رہے تھے تو مجھے وہ آئینے کی بات کر رہے تھے تو مجھے درد کا شعر یاد آ رہا تھا جو ہم انٹر میں پڑھاتے ہیں عموماً کہ ہر چند آئینہ ہوں مگر اتنا ہوں ناقبول، ہر چند آئینہ ہوں مگر اتنا ہوں ناقبول، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کرے. یعنی میر درد نے کہا بالکل اسی بات کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے میں محمد بخش کے شعر کی طرف چلا گیا تھا کہ یار کرے جد اپنا تینوں چھٹن ہو رشنائیاں، ماں پیو سجن یاد نہ رہسن ہرس نہ بہنا پائیاں. یعنی جب آدمی محبت کی اس سطح پہ چلا جاتا ہے تو یہ خسارے، یہ منافع، یہ محبتیں، ماں پیو بہن بھائی ہرس، یہ ساری کہیں اور چلی جاتی ہے. اور وہاں پر یعنی بالکل ایک اور آدمی اسی میں ڈوب جاتا ہے کہ محبت کا پیکر بن جاتا ہے اور وہ پھر شفاف ہو جاتا ہے، وہ واقعتاً آئینہ بن جاتا ہے. اور میں نے ایسے آئینہ صفت لوگ دیکھے ہیں جن سے بات کر کے واقعتاً آپ کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے آدمی جو ہے اس کی جو عکاسی ہے یا ان کی جو نظریں ہیں ان کی کرنوں سے آدمی کا چہرہ جو ہے وہ شاداب ہو جاتا ہے. اور بس کچھ اور پلے نہیں ہیں ان یادوں کے سوا ہمارے پلے. تو میں تو بس انہیں یاد کرتا رہتا ہوں، اور جب یہاں بیٹھتا ہوں تو ایسی باتیں سن کر تو اپنی گتھیاں سلجھاتا رہتا ہوں. تو کسی کو سمجھانے کے لیے بھی شاید میرے پاس نہ کوئی لفظ ہے نہ کوئی حوالے ہیں. مطلب احادیث کے مطلب ہوتا ہے نا کہ یاداشت کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور اس میں علم جو ہے اس کے ذریعے آپ لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ یہ حدیث کہی گئی، یہ شعر کہا گیا، یہ فارسی کے کسی فلاسفر کا، کوئی انگریزی کی کوٹیشن. تو میرے پاس تو یہ صوفیہ کرام کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے. میں تو بس بات اسی طرح سادہ سی جو میرے دل پہ گزرتی ہے میں وہ لکھ بھی دیتا ہوں، کر بھی دیتا ہوں. اور یقین کیجیے کہ بات کچھ اس طرح کی ہے کہ انسان جو ہے، میں جب دوستوں میں بیٹھتا ہوں یا شاگردوں سے بات کرتا ہوں تو انہیں کہتا ہوں کہ یار دوسروں کے بارے میں خیال چھوڑ دو، صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. یعنی سر سے پاؤں تک اگر آدمی ٹھیک ہو جائے. میرے پاس ایک موٹا سا کلیہ ہے
کسی بندے کو بتانے کے لیے کہ یار سر سے پاؤں تک نیٹ اینڈ کلین اور شفاف ہو جاؤ، تو تم مطلب دوسروں کی فکر چھوڑ دو، اپنا آپ سنبھال محمد جو کرسی و برسی، اس دنیا میں دوسرے کی طرف مت دیکھیں، صرف اپنے آپ کو یعنی نگاہ ڈالیں۔ وہ میں نے اس دن آپ کو شعر سنایا تھا کہ تم دیکھنے کی چیز نہیں ہو نہیں صحیح، ہم اپنا حال دید کے قابل بنائیں گے۔ بات یہ ہے کہ اپنا حال دید کے قابل بنانا چاہیے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اور دوسروں کے بارے میں جب یہ جو بغض ہے، کینہ ہے، یا شکایتیں ہیں، یا حسد ہے، اس طرح کے خیالات جب ذہن کو یہ اپنے دل کو خراب کرتے ہیں، اور اپنے دل میں، آپ کے دل میں، یعنی جو بندہ سوچ رہا ہے اس کے دل میں ہلکا سا بھی دوسرے کے بارے میں بغض کینہ، یعنی آپ نے اسے کہا نہیں، ایسے سوچا کہ یار یہ دیکھو بڑی باتیں کر رہا ہے، بڑی بڑھ کے آپ نے اپنا وہ جو میٹر ہے سارا خراب کر دیا، یعنی اپنا ایک ڈایاگرام ہے انسان کے اندر، جس طرح ایک کمپیوٹر ہے، انسان بھی ایک مشین ہے، اور اس سے بڑا معجزہ ابھی کائنات میں نہیں ہوا، انسان سے بڑا کوئی معجزہ نہیں، اور اس کا سوچنا، اس کا دیکھنا، اس کی ایک بات، تو صرف اپنے آپ کو ٹیون کر لیں۔ میرا خیال ہے وہ جو دل و نگاہ والی بات اقبال کرتے ہیں، اپنے آپ کو کر لیں، تو پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہ، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گئی کھلتے ہیں۔ تو یہ بس ان محفلوں کی برکتیں ہیں۔ ہم صبح بھی ایک محفل میں گئے ہیں، اور صبح سے اسی سفر میں آج میرا جی کر رہا تھا کہ میں رخصت لوں، لیکن ملک صاحب کا حکم بھی تھا کہ نہیں آپ چلیں جی ضرور جائیں۔ میں نے کہا یار اب ایک دن میں ایک تقریب، تو پھر ان کی محبت اور دوستوں کی شفقت، اور پھر اس روحانی محفل کے بھی اثرات نصیب میں تھے، تو میں حاضر ہو گیا۔ بہت شکریہ، مجھے آپ موقع دیتے ہیں، میں یقیناً اتنے آج لوگوں کے سامنے بولنے کی جو ہے جسارت نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ آپ